آگے بڑھتی ہے، اور اسی شاملی کے میدان میں میں آج آپ کو اس تحریک آزادی کی سند دربار رسالت سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا کوئی کام ہماری طرف سے ایجاد نہیں ہے۔ ہمارے مدارس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا دارالعلوم دیوبند کو۔ آج دنیا بھر میں جتنے مدارس ہیں اور دین کی اشاعت اور حفاظت اور احیاء کا کام ہو رہا ہے، وہ دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ جو بانی دارالعلوم ہے، وہ کہتے ہیں کہ شاملی کے میدان میں میرے سارے ساتھی شہادت پیش کر کے آگے بڑھ گئے، تم ہم چند افراد اکیلے رہ گئے۔ تو مجھے بڑی بے قراری تھی، بڑی پریشانی تھی کہ اس ملک سے بھگانے کے لیے، اس کے ناجائز قبضے کو دور کرنے کے لیے میرے رفقا کی جماعت چلی جا رہی ہے، اب ہم چند افراد تنہا رہ گئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مولوی قاسم دارالعلوم کیوں نہیں قائم کرتے، دارالعلوم کیوں نہیں قائم کرتے۔ مولانا قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے بے قراری ہوتی ہے، اور میں بیدار ہوتا ہوں اور میں دوڑتا ہوا اس جگہ آتا ہوں جو خواب میں میں نے دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اس جگہ لے گئے جہاں دارالعلوم دیوبند آج قائم ہے، جہاں 9 درے کی 9 کمانیں آپ کو نظر آتی ہیں احاطے بولسری کے اندر، جہاں کبھی دیوبند میں تالاب کا پانی رکا رہتا تھا۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے دست مبارک سے، اپنے عصائے مبارک سے اس تالاب کے پانی میں دارالعلوم دیوبند کا سنگ بنیاد رکھا اور لکیر کھینچی۔ اور مولانا قاسم نانوتوی کہتے ہیں کہ خواب کے بعد، بیداری کے بعد میں دوڑ کر اس تالاب کے پانی میں جاتا ہوں، تو میں نے بیداری میں اپنے آنکھوں سے، اللہ کی قسم اس سے لے لو کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عصائے مبارک سے کھینچی ہوئی اس دارالعلوم دیوبند کی لکیر کو، جہاں سے علم کی احیاء اور نشأت ثانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1400 سال کے بعد آج بر اعظم ایشیا میں، یورپ میں، امریکہ میں، لندن میں اور جو ہے تمام دنیا کے چپے چپے میں یہ علم کی تربیت، علم کا تعلیم کا ہے، اور یہ مدارس دینیہ اور یہ مکاتب قرآنیہ اور یہ تربیت کا ہے جو نظر آتی ہے، یہ وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دارالعلوم دیوبند کے آغاز کا فیض اور اس کا چشمہ ہے۔ اور پھر آگے بڑھیے، حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی، مجاہد آزادی، اسیر مالٹا، صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی، فدائے ملت مولانا سید اسد مدنی اور مولانا سید اسجد مدنی، مولانا سید قاری عثمان صاحب اور جو ہے حضرت مولانا سید رشید الدین صاحب اور مولانا نعیم صاحب کے والد بزرگوار اور جو ہے خسر اور شیخ مجاہد آزادی 19 سال تک روزے اطہر کے بازو بیٹھ کر حدیث پاک کا درس دے رہے ہیں، اور ساری دنیا کے محدثین حدیث کی روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور شیخ الاسلام کی یہ خصوصیت تھی، یہ امتیاز تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے، انگلیوں سے روزے اقدس کی طرف اشارہ کرتے اور فرماتے قال صاحب هذه الروضة صلی اللہ علیہ وسلم، قال صاحب هذه الروضة صلی اللہ علیہ وسلم، یوں روایت کرتے ہوئے 19 سال تک درس دیا۔ اس دوران میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستوں حضرت شیخ الاسلام کو حکم فرماتے ہیں کہ مولوی حسین احمد ہندوستان جاتے کیوں نہیں، ہند کیوں جاتے کیوں نہیں؟ تمہارے استاد حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی کہ اب دنیا سے پردہ فرمانے اور جانے کا وقت قریب ہے، تم جا کر اس تحریک آزادی کے علم اور جھنڈے کو ان کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں میں لو، اور ہندوستان کی اس جو ہے تحریک آزادی کا علم اپنے ہاتھوں میں لو۔ تو شیخ الاسلام کو درس حدیث روک کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ملک کی آزادی کے لیے وہاں سے روانہ فرما رہے ہیں، اور اس ملک کے گھر گھر میں اور چپے چپے میں اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین 100% زندہ ہو جائے۔ اس کے لیے اس 1400 سال کے بعد حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی علیہ الرحمہ کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مولوی الیاس ہندوستان جاؤ تو اسے اللہ تعالیٰ کام دیں گے۔ اور مولانا الیاس صاحب آتے ہیں جو بدن کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے لکنت میں اور ضعیف اور کمزور ہیں، اور اپنے بڑوں کے پاس کہتے ہیں کہ اس طرح کی
आयतुल्लाह साहब ने फरमाया, मौलाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बात पर गौर कीजिए कि अल्लाह के नबी आपको काम करने के लिए नहीं फरमा रहे हैं, बल्कि फरमा रहे हैं कि अल्लाह तुमसे काम लेगा। आज पूरी दुनिया में ये दावत का काम चप्पे चप्पे में जो फैला हुआ है, जिससे करोड़ों इंसानों की जिंदगी में दीन आ गया, ये हजरत मौलाना इलियास साहब अलैहि रहमा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया। हमारी खानकाहों की निस्बत मौलाना रशीद अहमद गंगोई अलैहि रहमा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौलवी रशीद अहमद, सारी दुनिया तुमको बुरा कहे तो कहे, अल्लाह और उसके रसूल तुमको बुरा नहीं कहता। अल्लाह और उसके रसूल के दरबार से तुम्हारे लिए और जो है एजाज से नवाजा जा रहा है। हमारी खानकाहों की सनद अल्लाह के नबी के दरबार से, हमारे मदारिस की सनद अल्लाह के नबी के दरबार से, और हमारी तहरीक आज़ादी की सनद अल्लाह के नबी के दरबार से, और हमारे दावत के काम की सनद अल्लाह के नबी के दरबार से। लिहाजा मेरे दोस्तों, आज का ये यौम जमहूरिया का जश्न मैं और आप और ये उमड़ता हुआ समंदर दूर दूर से, सूबे से और दीगर सूबों से जो सुबह सुबह से आए हुए लोग इंतजार में हैं, हम और आप अपने सदर मोहतरम के कीमती तारीखी कलिमात और हिदायत को सुनने के लिए जमा है, और मैं भी उसी के लिए हाजिर हुआ हूँ हुक्म की तामील में। बस मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारा मुल्क की फरीदा भी है, हमारा शर्री फरीदा भी है कि हमने माजी में भी इस मुल्क के लिए हजारों की तादाद में अपनी जानी शहादत पेश की है। आइंदा भी मुल्क में किसी भी तरह के हालात आते हैं और कोई खलल डालना चाहता है और किसी तरह का कोई नाजायज कब्जा करना चाहते हैं, तो हम अपने तन मन धन की और जो है बाजी लगाने का अज़्म करें, और हम इस मुल्क में रहते हुए इस मुल्क के अंदर हम किसी तरह का कोई गैर कानूनी काम और जोश में होश करके मेरे दोस्तों उछल कूद में रखकर, नारेबाजी में रखकर हमारे नौजवान खास तौर पर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो उनके लिए और कौम के लिए और मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित हो। हमारे बड़े हमें ये तरीक़ेकार दे रहे हैं कि हम जो भी काम करेंगे मुल्क के दस्तूर के मुताबिक करेंगे, मुल्क के कानून के दायरे में रहकर काम करेंगे, और इसी तरह से हमारे सदर मोहतरम का इस वक्त सबसे बड़ा अहम पैगाम ये है हालात के तनाजुर में कि हम प्यार और मोहब्बत की गुन गाएंगे, और हम अमन और शांति का परचम लहराएंगे, और हम जुल्म का जवाब इंसाफ से देंगे। मैंने हदीस पढ़ना चाहा। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में सैकड़ों हदीस है, और अब तक 1000 से ज़्यादा जलसे शुमाल से लेकर जुनूब तक, मशरिक से लेकर मगरिब तक हज़रत सदर मोहतरम ने नेशनल इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस के नाम से, यानी कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस के नाम से यहाँ भी हुए और जो है दीगर सूबों में भी हुए, और रात और दिन इस ज़ौफ़ और कमज़ोरी के बावजूद इस पीराना शादी में हिम्मत जवान के साथ में मेरे दोस्तों रातों दिन कल लाखों के मजमे में हजरत खिताब करके त्रिवेंद्रम में केरला के मरकजी सदर में हजरत ने खिताब किया, और वहाँ से सुबह यहाँ आए हैं। इस उम्र में तो हमारा चलना फिरना भी मुश्किल है, लेकिन ये मुजाहिद आज़ादी और मुजाहिद का बेटा मुजाहिद मेरे दोस्तों हमारे दरमियान में आ रहे हैं, और आप उनकी बात को और जो है पूरी यकसुई के साथ और एक आज़म और हौसले के साथ करिए। मेरे दोस्तों, हमारे हजरत सदर मोहतरम फरमाते हैं कि हम अपने तो अपने, हम तमाम बरदराने वतन के साथ हमारे अकाबिर की कुर्बानियों और शहादतों के बदले में इस मुल्क के अंदर जो गंगा जमनी तहजीब यहाँ आज है कायम की गई थी, और मैं और आप एक मुश्तरका फैमिली के दर्जे में, मुश्तरका खानदानी निज़ाम की शक्ल में और जो है कंबाइंड फैमिली की जो है शक्ल में यहाँ मुल्क में जीते हैं। हमारा रहना सहना बरादराने वतन के साथ है, और हमारी तिजारत मुलाजिमत फैक्ट्री बरादराने वतन के साथ है। लिहाजा आप होशियार रहिए कि कहीं आप किसी से नफरत न करने लगे, कहीं आप किसी के साथ जुल्म न करने लगे, कहीं आप किसी के साथ कानून से बालातर होकर ज्यादती न करने लगे, बल्कि आप ये इंसानियत का फरोग ये दीनी फरीदा है। आपके नबी में हमारे आका और हमारे नबी हमारे रसूल पैगंबर हज़रत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहसिन इंसानियत बनाकर भेजे गए, रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए, और हज़रत ईसा के बाद तकरीबन 550 साल के अरसे में ये इंसान इंसानियत के खौल से
دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اور انسانیت بانٹنے کے لیے تبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. میں نے حدیث پڑھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس. امت کا بڑا طبقہ نماز, روزے اور زکوٰۃ اور حج کو عبادت سمجھتا ہے. ہاں, یہ فرائض کے درجے کے, اولین درجے کے, اساس اور بنیاد کے درجے کے, شاعر کے درجے کی عبادتیں ہیں. ان کی عبادت کے ہونے میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. لیکن اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا جیسے نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج شاعر میں سے اور عبادت میں سے ہے, فرائض میں سے ہے, اسی طرح انسانوں کی خدمت خلق یہ بھی بہت بڑا فریضہ اور یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس. انسانوں میں کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کے نفع کے لیے جیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the best man of the community who serve his energy for humanism not for only Muslim. یہ اللہ کے نبی اور میرے اور آپ کے آقا محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے. لہذا میرے دوستو, آپ انسانیت کو فروغ دیجیے. یہ ملک ہمارا ہے اور ہم اس ملک کے شہری ہیں. یہ وطن ہمارا ہے اور ہم کو قرآن میں اللہ نے تعلیم دی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ اپنی طرف سے جہاں ہمارے لیے بلائے ہم وہاں سے جانے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہمارے نبی نے مردوں کو دفنایا
تشریف ہے، میں دینا چاہتا ہوں کچھ آپ ہمیں نصیحت کریں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله رونق افروز بڑی بڑی شخصیتوں، دیگر مذاہب کے پیشوا حضرات اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان کرام، جس میں ہماری ریاست کے تقریباً تمام ضلعوں سے آئے ہوئے افراد موجود ہیں، اور اسی طریقے سے دیگر مذاہب کے عوام اور خواص اس مجمع کے اندر موجود ہیں۔ ان سب کا میں استقبال کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے جمعیت العلماء کی آواز پر لبیک کہا اور یہاں پر جمع ہوئے، اور یہاں جمع ہونے کا مقصد آج جو تاریخی دن ہے، اب سے 70-71 سال پہلے ہندوستان کے اندر آج کے دن قانون نافذ ہوا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک برابر اس قانون پر عمل ہوتا رہا۔ اس کی خوشی میں ہر سال 26 جنوری کو جھنڈا لہرایا جاتا ہے اور آزادی کا جو پیغام ہے، آزادی کے لیے جو قربانیاں ہیں، اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ ہندوستان کی آزادی میں جتنے یہاں پر قومیں ہیں، مذاہب ہیں، جتنے یہاں پر افراد ہیں، ہر کا اس کے اندر حصہ۔ ہمارے آباء و اجداد نے وہ وقت بھی دیکھا تھا جبکہ یہاں پر 7 سمندر پار سے گورے آئے ہوئے تھے اور انہوں نے زبردستی اس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا۔ ہماری دولت ہندوستان، جس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، یہاں سے لوٹ لوٹ کر اپنے ملک لے جانے لگے، جہاز بھر بھر کے اپنے ملک میں اونڈیلنے لگے۔ وہاں کی معیشت مضبوط ہو گئی اور یہاں کی معیشت کمزور ہونے لگی۔ یہاں کا غریب سے غریب تر ہو گیا، جو امیر تھے وہ غربت کی نمبر پر آ گئے اور ان کو ہر ایک کو کافی پریشانیاں ہونے لگی۔ یہاں کے جو صنعتیں تھیں ان کو اجاڑ دیا، یہاں پر جو فیکٹریاں تھیں، بہترین کام کیے جاتے تھے، صنعت تھی، کپڑے بنتے تھے، برتن بنائے جاتے تھے اور دیگر بہت ساری بہترین ایسی صنعتیں تھیں جو دوسرے کسی ملک میں نہیں تھی۔ یہاں کی صنعت حرفت کو ختم کیا۔ یہاں جو صنعت حرفت کرنے والے تھے ان کے ہاتھ کاٹ دیے تاکہ کوئی اور آگے ایسی صنعت نہ کر سکے، اور وہاں کی 7 سمندر پار جو صنعتیں تھیں، جو وہاں کے فیکٹریوں سے نکلے ہوئے مال تھے، یہاں آ کر فروخت کیا کرتے تھے۔ غرض اپنے ملک کو انہوں نے مضبوط کیا اور یہاں کی عوام کو قسم پرسی کے عالم میں ڈال دیا۔ یہاں کسی کا مذہب محفوظ نہیں تھا، یہاں کسی کی دولت محفوظ نہیں تھی، یہاں کا کسی کے جان و مال محفوظ نہیں تھا،
یہاں پر بولنے کی آزادی حاصل نہیں تھی، ان کو گوروں کو جو چاہتے وہی کرتے تھے، یہاں پر کوئی آواز اٹھاتا تو اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا چلے جاتا۔ تو عزیز و دوستو، یہاں ایسی ظلم و زیادتی کا دورہ تھا، ایسی حالت کے اندر یہاں کی عوام نے ہر ایک نے یہ تہیہ کر لیا اور ارادہ کر لیا کہ ان انگریزوں کو یہاں سے نکالنا ہے، ہمارے ملک کو آزادی ملنا ہے، ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں، آزاد رہیں گے۔ یہ کون ہے جو 7 سمندر پار سے آ کر ہمیں غلام بنا لے اور ہمارا مال لوٹ کر لے جائے، ہماری صنعت و حرفت کو نقصان پہنچائے؟ ابتدا کے اندر ہتھیاروں کے ساتھ میں جنگیں ہوئی، جہاد ہوئے، لیکن بہرحال کبھی اونچ اور کبھی نیچ، کبھی ان کو کامیابی تو ہمیں کامیابی ملتی رہی، لیکن آخر میں ایک ایسا منصوبہ ہمارے سامنے پیش کیا گیا، عوام میں سے ہر ایک نے اس کو قبول کیا۔ وہ منصوبہ یہ تھا کہ اس میں ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے، اس میں صرف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، اور ہر ایک جو ہے لاکھ پابندیوں کے باوجود اپنی آواز اٹھائے گا۔ اخبار لکھنے والوں نے اخبار میں لکھا، جو اپنی زبان سے بول سکتے تھے انہوں نے زبان سے کہا، جو شعر شاعری کر سکتے تھے انہوں نے نظمیں لکھی اس بات پر کہ ہندوستان کو آزادی چاہیے، یہاں کا ہر فرد آزادی چاہتا ہے۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ نہتے عوام جن کے پاس ہتھیار نہیں تھے، جن کے پاس کچھ بھی ساز و سامان نہیں تھا، انگریز کے پاس سارا ساز و سامان، سب کچھ طاقت، لیکن عوام کی آواز میں اتنی طاقت تھی کہ انگریز پھر یہاں پر رہ نہیں سکا، اس کو یہاں سے جانا پڑا، اور وہ یہاں سے بڑی ذلت و رسوائی کے ساتھ میں گیا۔ وہ کہتا تھا کہ ہماری مملکت کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا، ہمیں کون نیچا کر سکتا ہے، لیکن ہماری آپ کی آواز تھی، عوام کی آواز تھی، ہمت تھی، حوصلہ تھا، جس کی وجہ سے وہ انگریز یہاں سے نکلنے پر مجبور ہوا اور ہمارا ملک آزاد ہوا۔ وہ تھا 15 اگست 1997، 47۔ اس کے 3 سال کے بعد 1950 میں 26 جنوری کو نیا قانون جو پہلے بنایا جا چکا تھا ہندوستان والوں کے لیے، اس قانون کو آج کے دن نافذ کیا گیا۔ اسی خوشی کے اندر پورے ہندوستان کے اندر خوشی منائی جاتی ہے اور اپنی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے، اور یہ چیز سب کے سامنے آتی ہے کہ عوام کے اوپر کبھی کوئی ظلم نہیں کر سکتا۔ اگر ظلم کیا جائے گا تو عوام اپنی آواز اٹھا کر اس ظلم کو توڑ کر ختم کر دیں گے۔ آج بھی یہ عزم اور حوصلہ، ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں کر سکتا، کسی کو ڈرنے اور گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم آزاد ہیں، آزاد رہیں گے، اپنی آواز کو ہمیشہ اونچا کرتے رہیں گے۔ ملک کا جو قانون ہے عوام کے فائدے کے لیے بنایا گیا، اس کے اندر کسی مذہب والے کے ساتھ میں اور کسی علاقے والوں کے ساتھ میں، کسی قبیلے والوں کے ساتھ میں، کسی کے ساتھ میں بھید بھاؤ نہیں رکھا گیا ہے، سب کو ایک درجے کا پر رکھا گیا ہے، ہر ایک کو پورے حقوق دینے کی بات کہی گئی ہے۔ وہی ہمارا اصل قانون ہے، وہی ہمارا آئین ہے، اور اسی کے اوپر 70 سال سے برابر چلتے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ امید یہی ہے کہ ہمارے ہندوستان کے اندر وہی قانون چلتا رہے گا۔ یہ چند کلمات کے ساتھ میں آپ سے جدا ہونا چاہتا ہوں، چونکہ مغرب کا نماز کا وقت بھی بالکل قریب ہے اور ہمارے سامنے ایک بہت لمبی فہرست ہے، ابھی اور آنے والے مہمان بھی ہیں، انشاءاللہ ان کے بھی خطابات آپ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امن، چین، سکون کی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو خوشحالی کی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
جاتی ہے کہ نماز کا وقت بالکل قریب ہے، آپ حضرات جو ہے نماز مغرب کی تیاری فرمائیں. جن احباب کا وضو نہیں ہے وہ وضو وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، اور جن کا وضو ہے وہ سیدھے مسجد جائیں اور نماز مغرب ادا کر کے مسجد ہی میں ادا کریں، جماعت کے ساتھ ادا کریں. تمام بزرگوں سے، دوستوں سے، بھائیوں سے مؤدبانہ گزارش ہے مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کریں، اور نماز مغرب سے فارغ ہونے کے بعد آپ حضرات سے پرخلوص گزارش کرتا ہوں کہ پھر سے واپس جلسگاہ میں تشریف لائیں اور اپنے اپنے نشستوں پر تشریف رکھیں. اور والنٹیئر احباب ذرا اس کی طرف توجہ فرما لیں. جو احباب باہر کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے اندر تشریف لائیں، نماز کا وقت ہو رہا ہے. اور جو ہمارے والنٹیئر احباب ہیں سب پر نماز فرض ہے، آپ لوگ بھی نماز مغرب کی فکر کریں. اندر نہیں آ سکتے، روڈ پر ہی آپ لوگ جو ہے جماعت بنا لیں. والنٹیئر احباب میں بھی بہت سارے حفاظ علماء وغیرہ ہیں، جہاں جگہ ملے وہی نماز پڑھیے پاک صاحب جگہ پر، لیکن نماز پڑھنا ضروری ہے. اور روڈ بالکل جام نہ ہو اس کا خاص خیال رکھیں. اور جو بھی احباب باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر ان کو بھیج دیں. والنٹیئر احباب سے گزارش ہے اندر بھیج دیں. مارنے کا ہے کہیں بلایا تم کو ہماری پیچھے جو کام ٹیمپو آتا نہیں آدمی کام چور کہاں پیچھے جلدی کام کے ٹائم رہتا نہیں، کام ہوگا تو آتے ہی جو جی پیچھے بیٹھو جی جاؤ جی سامنے. کب بھی آئے تو کہاں رہتی بولا ادھر سے ادھر بھی نہیں سر میڈیکل کیا ہوگا. بہت ہی ادب اور احترام سے میری ماں بہنوں سے گزارش ہے عزیز بھائی احباب جو لگا رہی نہیں آنے والی ہے مسجد کے سلر میں نیچے کے حصے میں نماز کا ان کا اہتمام ہے تو وہاں پر اپنی نماز ادا کر لیں. سلر میں نیچے کے حصے میں مسجد کے سلر میں ابھی دو دن چھوڑ ناچتے ہیں ایڈم ہوتا ہے.